الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اذان کے متعلق، اذان دینے کے متعلق احکام سنے۔ آج ہم اس کے بقیہ احکام جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ مسئلہ، خنثی اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشے والا اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جس پر غسل فرض ہو کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ یعنی خنثی یعنی نہ مرد ہو نہ عورت ہو، جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ اذان دے، یا فاسق اذان دے۔ فاسق وہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، وہ یا نشے والا یا پاگل یا ناسمجھ بچہ یا جس پر غسل فرض ہے وہ اذان دے، تو سب کا اذان دینا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اذان دوبارہ دی جائے گی اگر ان میں سے کسی نے بھی اذان دی ہو۔ مسئلہ، سمجھ والا بچہ اور غلام اور اندھے اور ولد الزنا اور بے وضو کی اذان صحیح ہے۔ جو سمجھ والا بچہ ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے، جو غلام ہے، جو اندھا ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے، جو بغیر وضو کے ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے، اس اذان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے۔ جب جمعہ کا دن ہے، شہر ہو، تو پھر ظہر کی اذان نہیں دیں گے بلکہ جمعہ کی اذان دیں گے، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو، بھلے وہی ہوں لیکن ظہر کی اذان نہیں دیں گے۔ مسئلہ، اذان کہنے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے، پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر وہ وقت ہی نہیں پہچانتا، اس کو یہ نہیں پتہ کب وقت شروع ہوگا اذان کا اور کب نماز کا وقت ختم ہوگا، میں نے اذان کب دینی ہے، اگر اس کو اس بات کا علم نہیں تو اذان کیا دے گا؟ ایسے پچھلے مسئلے میں بتایا تھا، کچھ لوگ 2 منٹ 3 منٹ 5 10 منٹ بھی اذان وقت شروع ہونے سے بھی پہلے دے دیتے ہیں۔ ابھی سردیاں ہیں تو سردیوں میں بہت سارے اذان دینے والے، جیسے مثال کے طور پر 3:45 بجے جماعت ہے عصر کی، مثال کے طور پر، اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ 4:25 پر اذان دیں گے، جبکہ وقت شروع ہو رہا ہوگا 3:30 بجے، وہ 3:25 پر وہ اذان دیں گے، حالانکہ 5 منٹ یہ پہلے اذان دے رہے ہیں، ابھی عصر کا وقت بھی شروع نہیں ہوا۔ یوں ہی فجر میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ ابھی وقت بھی شروع نہیں ہوتا اور یہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی اذان ہوتی ہی نہیں، دوبارہ اذان دینی پڑتی ہے وقت کے اندر۔ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل صالح پرہیزگار عالم بالسنہ ذی وجاہت لوگوں کے احوال کا نگران اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، اذان پر مداومت کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایسا بندہ ہو جو نیک بھی ہو، عقل مند بھی ہو، صالح بھی ہو اور عالم بھی ہو، اور لوگوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہو کہ ہاں بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا اب اذان ہو چکی ہے لیکن تم ابھی تک بار پھر رہے ہو، چلو مسجد کے اندر، تو ایسا بندہ اذان دے۔ مسئلہ، اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے، اذان دینے والا ہی امام ہو تو یہ بہتر ہے۔ مسئلہ، ایک شخص کو ایک وقت میں 2 مسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے، ایک ادھر بھی دے لی ظہر کی اور ظہر کی جا کر دوسری مسجد میں بھی دے رہا ہے، تو ایسا مکروہ ہے، ایسا کرنا، اذان دینا مکروہ نہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، اذان اور امامت کی ولایت بانی مسجد کو ہے، وہ نہ ہو تو اس کی اولاد، اس کے کنبہ والوں کو، اور اگر اہل محلہ نے کسی ایسے کو مؤذن یا امام کیا جو بانی کے مؤذن اور امام سے بہتر ہے تو وہی بہتر ہے۔ جس کو اہل محلہ کہیں گے کہ یہ اذان دے گا، پھر اگر وہ اس سے بہتر ہے تو پھر وہی اذان دے گا، ورنہ جس نے مسجد بنائی ہے وہی اذان دے۔ مسئلہ،
اگر اثناء اذان میں مؤذن مر گیا یا اس کی زبان بند ہو گئی یا رک گیا اور کوئی بتانے والا نہیں، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں سرے سے اذان کہی جائے، وہی کہے خواہ کوئی دوسرا کہے، جس نے بھی کہنی ہے اذان دوبارہ سے دی جائے۔ مسئلہ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہی تو دوبارہ کہے، مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں کہ اقامت مسافر بھی اتر کر کہے۔ جب اقامت کہنی ہے تو پھر وہ اتر کر کہے گا، اوپر بیٹھا بیٹھا نہیں کہے گا، لیکن اذان سواری پر بیٹھے بیٹھے دے سکتا ہے۔ اگر نہ اترا اور سواری ہی پر کہہ لی تو ہو جائے گی اقامت بھی، اگر سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی کہہ لیتا ہے تو پھر بھی ہو جائے گی۔ اذان قبلہ رو کہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں۔ اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھنکارنا مکروہ ہے، اور اگر گلا پھٹ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا تو حرج نہیں۔ مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے، کہ چلتے چلتے ادھر چل رہا ہے ادھر چل رہا ہے یا وہ پیچھے سے آ رہا ہے اور اذان دیتا جا رہا ہے تو ایسا اس کو کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی چلتا جائے اور اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو اعادہ کریں، یعنی دوبارہ اذان پڑھی جائے۔ اثناء اذان میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر کلام کیا تو پھر سے اذان کہے۔ اذان دے رہا ہے، بعد میں کسی سے کلام کرنا شروع کر دیا، بات چیت کرنا شروع کر دی، ابھی اذان باقی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ جب یہ فارغ ہوگا تو دوبارہ شروع سے اذان کہے۔ کلمات اذان میں لحن حرام ہے، مثلا اللہ یا اکبر کے حمزہ کو مد کے ساتھ اللہ اکبر یا اکبر پڑھا، یوں ہی اکبر میں بے کے بعد الف کو بڑھانا، یہ سب حرام ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یوں پڑھنا ہے اللہ اکبر، ایسا نہیں پڑھنا، یہ حرام ہے ایسا پڑھنا۔ یوں ہی کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لحن اور ناجائز ہے۔ قواعد موسیقی جس طرح وہ گانا گانے والے اپنا ان کے جو قواعد ہیں انہی کے قواعد پر اذان کو نہیں پڑھا جائے گا، کہ یہ بھی کرنا ناجائز ہے۔ سنت یہ ہے کہ اذان بلند جگہ کہی جائے کہ پڑوس والوں کو خوب سنائی دے اور بلند آواز سے کہے۔ طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے، بہت زیادہ آواز بلند کرنا یہ مکروہ ہے۔ اذان مزنہ پر کہی جائے یا خارج مسجد، اور مسجد میں اذان نہ کہے۔ اذان مسجد میں نہیں بلکہ مسجد کے ساتھ کسی کمرے میں یا خارج مسجد کہیں پر بھی اذان کہی جائے۔ مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے، مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے۔ یہ حکم ہر اذان کے لیے ہے، فقہ کی کسی کتاب میں کوئی اذان سے مستثنا نہیں، کوئی اذان اس سے مستثنا نہیں، بلکہ جو بھی اذان ہو وہ مسجد کے باہر ہی دی جائے گی، مسجد کے اندر نہیں دے سکتے۔ اذان ثانی جمعہ بھی اسی میں داخل ہے۔ امام تقانی اور امام ابن الحمام نے یہ مسئلہ خاص باب جمعہ میں لکھا۔ ہاں، اس میں ایک بات البتہ یہ ظاہر ہے کہ خطیب کے محاذی ہو، یعنی سامنے، باقی مسجد کے اندر ممبر سے دو ہاتھ کے فاصلے پر، جیسا کہ ہندوستان میں اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے۔ اس کی کوئی سند کسی کتاب میں نہیں، حدیث اور فقہ دونوں کے خلاف ہے، بالکل سامنے پڑھتے ہیں اذان، تو یہ خلاف سنت ہے۔ کہاں پر پڑھنی چاہیے؟ مسجد کے باہر، سامنے پڑھیں لیکن مسجد کے باہر۔ اگر مسجد کے باہر سامنے بھی جگہ نہیں ہے تو پھر کہیں پر بھی مسجد کے باہر اذان پڑھی جائے گی، مسجد کے اندر نہیں پڑھیں گے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے،
جیسے اللہ اکبر، پھر رک جائے، سکتہ کرے، پھر تاکہ جواب دینے والے جواب دے لیں، اس کے بعد دوبارہ اگلے کلمات کے۔ اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم اور تاخیر ہو گئی تو اتنے کو صحیح کر لیں، سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے حی علی الصلاۃ پڑھنا تھا، اس نے حی علی الفلاح پڑھ دیا، تو اب کیا کرے؟ دوبارہ حی علی الصلاۃ پڑھے اور پھر حی علی الفلاح پڑھے۔ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا، لیکن اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، تو اب کیا کرے؟ دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کرے۔ دوبارہ شروع سے اذان شروع کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ دانی طرف منہ کر کے کہے، اور حی علی الفلاح بائیں طرف منہ کر کے، یعنی پہلے منہ اس طرف کرے، حی علی الصلاۃ، پھر منہ ادھر لائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو یوں پڑھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں جو پڑھتے ہیں اسپیکر کے سامنے پہلے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایسا نہیں، بلکہ پہلے وہ ادھر کرے، اس کے بعد کہنا شروع کرے۔ اقامت مثل اذان ہے، یعنی احکام مذکورہ اس کے لیے بھی ہیں، صرف باتوں میں فرق ہے۔ اس میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ ہے، 2 بار کہیں گے۔ اس میں بھی بلند آواز ہو، مگر نہ اذان کی مثل، بلکہ اتنی کہ حاضرین تک آواز پہنچ جائے۔ اس کے کلمات جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یوں جلدی جلدی پڑھیں گے، اس کے اندر ٹھہریں گے نہیں۔ اقامت کی سنیت اذان کی بنسبت زیادہ موقع ہے، یعنی اذان سنت موقع ہے، اس سے بھی زیادہ موقع کیا ہے؟ اقامت کہنا۔ جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے، اور بہتر امام ہے اور مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے، اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہوا تو مکروہ ہے اقامت کہنا۔ جس نے اذان دی اقامت بھی وہی پڑھے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچیں اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔ تو یہ اذان کے مزید کچھ مسائل ہم نے سنے۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔